خدا یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سبوں کو میری طرف سے سلام پہنچے۔ آج ہم کلام مقدس میں سے بڑے اہم موضوع پر بات کریں گے، سیکھیں گے تھوڑی دیر کے لیے، اور ہم آج 2 آیات تلاوت کریں گے خدا کے زندہ کلام میں سے۔ ایک آیت ہم لوکا رسول کی انجیل میں سے، اور دوسری آیات ہم عبرانیوں کے خط میں سے پڑھیں گے۔ اور جب ہم ان آیات کا بغور مطالعہ کرتے ہیں، پہلی بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا، بے گناہ اور بے عیب ہونے کے باوجود یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا۔ اور جب ہم عبرانیوں کے خط میں سے خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو ان آیات میں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ یسوع مسیح نے ابدی خلاصی ہمارے لیے کروائی۔ ہم ان آیات کو پڑھیں گے اور تھوڑی دیر غور کریں گے کہ کلام مقدس ہمیں کیا سکھاتا ہے اور کیا تعلیم دیتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اس نے تیسری بار ان سے کہا، کیوں اس نے کیا برائی کی ہے؟ یعنی پلاطوس یسوع مسیح کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اسے کیوں مصلوب کیا جائے، اس نے کیا برائی کی ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے، میں نے اس میں قتل کی کوئی وجہ نہیں پائی، پس میں اسے پٹوا کر چھوڑے دیتا ہوں۔ 23 آیت، مگر وہ چلا کر سر ہوتے رہے کہ وہ مصلوب کیا جائے، اور ان کا چلانا کارگر ہوا۔ مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر بڑی برکت ہو، آمین۔ تو اس آیت میں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا، اور بغیر گناہ ثابت ہوئے، بغیر کسی عیب کے انہوں نے یسوع مسیح کی مصلوبیت کا دعویٰ کیا، اور بنی اسرائیل یہودی اس بات کے لیے انہوں نے آمادہ کیا پلاطوس کو کہ یسوع مسیح کی مصلوبیت کی جائے۔ جب ہم عبرانیوں کا خط پڑھتے ہیں تو اس میں سے ہم چند آیات کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ 9 باب اس کی 11 آیت، لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے، جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں، اور بکروں اور بچھڑوں کا خون لے کر نہیں، بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون، جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا، تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ مقدس کلام کے پڑھے سنے جانے پر بڑی برکت ہو، آمین۔ آج 2 آیات جو ہم نے تلاوت کی ہیں، پہلے نمبر پر ہمیں یہ بات نظر آتی ہے، ہمارے لیے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا، اور دوسری بات کہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے ابدی خلاصی کرائی۔ جس طرح جب ہم پرانے عہد نامہ کو پڑھتے ہیں تو اس میں سردار کہن ہر سال جو ہے وہ لوگوں کے لیے
قربانی دیتا تھا اور پاک مکان میں خون لے کر جاتا تھا بکروں کا اور بچڑوں کا، اور ان کے گناہوں کی معافی کے لیے فدیہ دیا جاتا تھا، قربانی دی جاتی تھی۔ لیکن یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کے لیے ابدی خلاصی کرائی، اور بکروں اور بچڑوں کا خون نہیں بلکہ اپنا ہی خون جو ہے وہ پاک مکان میں داخل ہو گیا اور خدا کے سامنے پیش کیا۔ آج ہمیں اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے، جو انسان خدا سے دور ہو چکا تھا اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی خطاؤں کی وجہ سے، اور جس کا فدیہ جو ہے وہ ممکن نہ تھا، لیکن یسوع مسیح نے اپنا خون بہا کر ہمارے لیے ابدی خلاصی کا انتظام کیا اور ہمیں خلاصی بخشی۔ آج ہمیں اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے حضور لے کر آنا ہے، خدا کے تابع کرنا ہے، اور خدا میں ہمیں اپنی زندگی بسر کرنی ہے، تاکہ ہم اس نجات کو ہمیشہ قائم رکھ سکیں اور خدا میں چلتے رہیں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں بڑی برکت دے، آمین۔